نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے مقربین کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں انہیں دنیا کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں اور دنیا کی کسی چیز کا انہیں کچھ غم نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا مقام اولیاء کرام میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے بلند و بالا اور سب سے اونچی شان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، بلکہ جتنے بھی اولیاء کرام کو ولایت ملی ہے وہ غوث اعظم کے صدقے میں ملی ہے۔ کوئی ولی جب تک غوث اعظم کے در پہ نہیں جاتا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پہ نہیں لیتا تب تک وہ ولی نہیں بن سکتا، یعنی ولی کو ولایت غوث اعظم کے دربار سے ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور تمام ولیوں کا آپ کو سردار بنایا۔ اسی لیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ میں خوب نظر عقیدت پیش کی اور آپ کی عظیم شان و عظمت کو یوں بیان کیا کہ سرکار غوث اعظم ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے ہیں۔ کوئی بھی غوث اعظم کا چاہنے والا دنیا کے کسی مقام پر بھی، دنیا کی کسی بھی جگہ میں اگر وہ پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں غوث اعظم کو پکارتا ہے تو سرکار غوث اعظم ضرور اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دستگیر کہنا اور خواجہ غریب نواز کو معین الدین کہنا یہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ سرکار شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دستگیر ہیں، یعنی کوئی انہیں پکارتا ہے تو وہ ضرور دستگیری فرماتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی تکالیف کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے وہ دور فرماتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز ضرور غریب نواز ہیں اور ضرور معین الدین ہیں کہ انہوں نے دین کو زندہ کیا، دین کی تجدید فرمائی اور دین متین کا خوب کام کیا۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فروغ دیا۔ تو سرکار غوث اعظم یہ ہے کہ جن کا مقام اولیاء کرام نے یوں بیان فرمایا، اور آپ کی ادا، آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں وہ تمام ادائیں پائی جاتی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، یعنی آپ کی پوری ذات گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مظہر ہے
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ نے آپ کو آئینہ بنایا ہے کہ جیسا کردار، جیسا اخلاق، جیسا حسن سلوک، جیسی بہترین گفتگو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہی صدقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ تو جس طرح انبیاء کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں سب سے اونچا مقام غوث اعظم کا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی جیسا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے درمیان ہے، ویسا ہی مقام غوث اعظم کا اولیاء کے درمیان ہے۔ میرے آقا انبیاء کے سردار ہیں تو غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں، تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ آپ نے پریشان حال لوگوں کی دستگیری فرمائی، ضعیفوں کے ساتھ، ضعیفوں کے اندر، کمزوروں کے اندر آپ بیٹا کرتے تھے، اسی طرح فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، عاجزی سے پیش آنا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مالداروں سے تو بڑی ہنسی خوشی اور ملنساری کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غریب ملتا ہے تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا، اس کے ساتھ ملنساری کے ساتھ ملاقات کرنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ غوث اعظم کا طریقہ ہے۔ بڑوں سے آپ ملتے تھے تو ان کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں سے ملتے تھے تو ان پہ شفقت فرماتے، سلام میں پہل کرتے۔ آج کل تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں سلام کرے، بلکہ غوث اعظم کا طریقہ یہ ہے کہ چل کر سلام کے اندر پہل کرنا۔ اور یہ طریقہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ صحابہ کرام خوب کوشش کرتے کہ پہلے سلام کر دے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بڑھ چڑھ کر صحابہ سے پہلے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سلام فرماتے۔ سلام میں پہل کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا، کوتاہیوں کو درگزر کر دینا، یہ نہیں کہ کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ اس نے یہ غلطی کر دی۔ ارے یہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے خطاؤں کا پتلا بنایا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی تو آپ اس کی غلطی کی اصلاح کر دیں کہ بھائی یہ تو نے کام کیا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ کام تم نے کر دیا ہے، تو اس کی اچھے انداز میں اصلاح کر دینا یہ الگ بات ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کسی کی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جانا، اور غلطی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، نادم ہو جائے، ندامت کے آنسو بہا دے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور جو اپنی غلطی پہ اکڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ندامت نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ تو جب غلطی ہو جائے تو فوراً غلطی پر پلٹ آنا اور اپنی غلطی پر جو ہے نادم ہو جانا اور توبہ کر لینا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرامین کے اندر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب کسی بندے سے غلطی ہو جائے تو فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ جانا چاہیے۔ اور یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ تو آج ہم ان کے نام کی نیاز دلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں، اور یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ یہ ان کے نام کی جانب منسوب ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت غوث اعظم کا مطالعہ کریں اور سیرت غوث اعظم کو سنیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خوب خراج محبت پیش کریں اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی ہزار
1000 میل کا سفر کیا تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے ایسی مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے، علم دین پر عمل کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی سب سے بڑی سیرت ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، قادری کہلاتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے در کے فقیر ہیں، ان کے وہ اپنے آپ کو ان کا منگتا اور ان کا مرید کہتے ہیں، ان کا غلام کہلاتے ہیں۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی جو ہے عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور فجر کی نماز بھی پڑھیں، 5 وقتہ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔